نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی تجوید کے ساتھ۔ آج جو ہے وہ ہم سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، یہ آپ سب کی طرف سے میرے لیے ایک ہدیہ ہے، اور چینل کو جو ہے وہ آپ شیئر بھی کرا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، ٹھیک ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی، تو سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ 40 روز تک پڑھی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے روز کیا ہوگی؟ سفارشی بن کر آئے گی۔ کیا بن کر آئے گی؟ سفارشی بن کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، تو اس کو روز پڑھنا بھی جو ہے وہ بہت باعث ثواب و برکت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت لمبی سورہ ہے، بڑی ہے، لیکن اس کا ثواب بھی یہ ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی۔ تو سبق کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ان کے اوپر جو مد ہوتا ہے اس کو 6 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے معنی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں ہیں، یہ صرف حروف ہیں جو کہ کہیں پر کبھی علیحدہ ہیں اور کہیں پر ملا کے لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو میم مشدد ہے، یہاں پر لام کو جب ہم کھینچیں گے 6 الف کے برابر تو میم مشدد بھی ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ غنہ بھی کریں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو کھینچیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ لام کو پہلے کھینچیں گے، اس کے بعد غنہ کریں گے، پھر میم کو کھینچیں گے 6 الف کے برابر، ٹھیک ہو گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کھڑا زبر تھا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، کاف کو لام سے ملایا، زیر پڑھی، کھڑا زبر تھا ایک کے برابر کھینچا، پیش پڑھی، پھر ہم نے کیا کیا؟ ایک الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور یا سکین سے پہلے زبر تھی تو یہ یائلین ہے، یائلین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم نے کیا کیا؟ نرمی سے پڑھا۔ یہاں پر یا سکین سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ہم نے کیا کیا؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ کیا، یعنی غنے کے ساتھ غنے کے بغیر ملا کر پڑھا۔ اب یہاں پر متقین یا مدہ پڑھی، کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یا مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچا، اس کو ہم نے یؤمنون، کوئی بھی حرف جب حمزہ سے ملتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا آتا ہے، جیسے یو مو تو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یا آ گیا تو یو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا۔ یہاں پر یہ یائلین ہے، اس کو ہم نے نرمی سے پڑھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اب ہم نے آگے کیسے پڑھا؟ یہاں پر بھی یا مدہ تھی، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا، واو مدہ تھا، اس کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا، نون کو صاد سے ملا دیا، تشدید تھا اس لیے، کھڑا زبر تھا ایک الف کے برابر کھینچا، میم مشدد آئی، اس پہ ہم نے کیا کیا؟ غنہ کیا، اور یہ ساتھ میں الف مدہ بھی تھا تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا۔
قوف ہماری جو تھی وہ ساکن ہو رہی ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس میں ہم نے کیا کیا، قلقلہ کیا، اس کی آواز واپس پلٹ کر آ رہی ہے، رزقناہم، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب میم ساکن کے بعد یا مشدد اور با کے علاوہ جو بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اظہار شفوی کا قاعدہ کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ينفقون پہ ہم نے کیا کیا، اخفا کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے۔ اب ان میں سے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے اگر ابھی جوائن کیا اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں کون سے قاعدوں کا نام لے رہی ہوں، تو آپ جا کے اقرا قاعدہ جو ہے وہ ایک دفعہ پلے لسٹ کے اندر جائیں اور جا کے اقرا قاعدہ کو جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو ان تمام قاعدوں کے نام جو ہے نا وہ نام کے ساتھ یہ قاعدے جو ہے وہ یاد ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پورا قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین یا مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچا، یؤمنون بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جھٹکا دینا ہے، واو مدہ تھی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچا، بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں پر کون سی مد ہے، جب بھی مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ مد منفصل کہلاتی ہے، اور یہ الف جو ہے یہ مد جو ہے وہ 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ مد منفصل ہے، اس کو ہم نے کتنے الف کے برابر کھینچا، 3 الف کے برابر کھینچا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر کون سا قاعدہ کیا، اخفا کیا، کیوں، کیونکہ نون ساکن کے بعد زا آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہم نے اخفا کیا، یہاں پر ناک میں آواز کو ٹھہرایا 3 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی کون سی مد ہے، یہ بھی وہی مد ہے، مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچا، اون ضلع میں اخفا کیا، ویسے ہی من قبلک یہاں پر بھی اخفا کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد قوف آ رہی ہے، قب با جو ہے وہ ساکن ہوا ہے اور قلقلہ میں سے، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، دوبارہ سے قلقلہ کیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ٹھیک ہے، کھڑا زبر تھا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچا ہم نے۔ اب میم ساکن کے بعد میم مشدد با کے علاوہ یا آ رہی ہے، تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا، اظہار کیا، قاعدے کا نام ہے اظہار شفوی، اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچا، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچا، واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آگے بڑھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب یہاں پر یہ کون سی مد ہے، اب یہاں پر دیکھ لیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ واو ساکن نہیں ہے، اس لیے الف کو ہم صرف پیش ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہی پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں، نرمی سے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو مد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مد کے بعد اگر حمزہ اپنی ہی شکل میں ہو تو وہ مد کون سی کہلاتی ہے، وہ مد متصل کہلاتی ہے، وہ 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس لیے یہاں پر جو مد تھی ہم نے اس کو کیا کیا، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ کھڑے زبر کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا، ھدی من ربہم پہ یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، کیونکہ 2 زبر کی تنوین کے بعد جب میم مشدد آتی ہے یا نون میم واو مشدد آتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، ہم غنے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، قاعدے کا کیا نام ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ اور جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، کون سا قاعدہ کرتے ہیں، ادغام بلا غنہ قاعدہ کرتے ہیں، یعنی غنے کے بغیر ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے غنے کے بغیر ملا کر پڑھا، یہاں پر ہم نے غنے کے ساتھ ملا کر پڑھا، ہو گیا۔ اب یہاں پر اظہار شفوی کیا، میم ساکن کے بعد ہم نے واو آ رہی تھی تو ہم نے یہاں پر کیا کیا، میم کا صرف اظہار کیا، غنہ نہیں کیا۔ یہ کون سی مد تھی، یہ بھی مد متصل تھی جو ہم نے یہاں پر پڑھی تھی، اولئک ھم المفلحون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ واو مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ نون مشدد میم مشدد جہاں پر بھی آتی ہے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے غنہ کیا،
اس کے بعد یا مدہ تھی 1 الف کے برابر ہم نے کھینچا، واو مدہ تھا 1 الف کے برابر کھینچا، مد متصل تھی کیونکہ مد کے بعد حمزہ اپنی ہی شکل میں ہے تو یہاں پہ ہم نے 4 الف کے برابر اس مد کو کھینچا۔ یا لین تھی نرمی سے پڑھا، اور اس کے بعد میم ساکن تھا، اس کے بعد حمزہ تھی تو اس کو بھی ہم نے میم کو اظہار کیا، غنہ نہیں کیا۔ ذرتا ہوں پہ ہم نے کیا کیا، اخفا کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر بھی میم کو اظہار کر کے پڑھا ہم نے۔ اب یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر بھی ہم نے میم اظہار کر کے پڑھا۔ تو ہم کے اندر ہم نے اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے۔ اب میم ساکن کے بعد لام آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے دوبارہ صرف میم کو اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ لام الف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، 1 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا۔ پھر حمزہ کے ساتھ جو بھی حرف آتا ہے وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے اس کو جھٹکے سے پڑھا۔ واو مدہ ہے، واو مدہ کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہوتی ہے تو اللہ کے لام کو کیا کرتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ کھڑا زبر تھا 1 الف کے برابر کھینچا، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچا، میم کو اظہار کر کے پڑھا ہم نے کیونکہ واو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم نے کیا کر دیا، وقف کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اب یہاں پر کون سی مد ہے، مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آ رہا ہے تو یہ کون سی مد ہے، مد منفصل ہے، اور مد منفصل کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچا۔ اب یہاں پر الف مدہ تھا 1 الف کے برابر کھینچا، میم ساکن کے بعد غین آ رہی ہے تو اظہار کر کے ہم نے یہاں پر پڑھا۔ شین کو الف مدہ تھا شین تو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا، اور 2 پیش کی تنوین کے بعد جب بھی یا نون میم واو مشدد میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا نا، یہاں پر بھی ہم نے غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ قاعدے کا کیا نام ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے کس طرح سے پڑھا، میم ساکن کے بعد جو ہے وہ عین آ رہا ہے، با مشدد، با اور میم مشدد نہیں آ رہا، اس لیے ہم نے کیا کیا، غنہ نہیں کیا بلکہ اظہار کر دیا۔ اب 2 پیش کی تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، قاعدہ اظہار حلقی کرتے ہیں، یعنی صرف جو ہے وہ تنوین کو پڑھتے ہیں اور جو حرف حلقی ہوتا ہے اس کا صرف اظہار کرتے ہیں، وہاں پر کوئی غنہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیسے پڑھا، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو آج کا جو ہے وہ ہمارا یہی سبق تھا، آیت نمبر 7 تک۔ امید ہے آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سمجھ میں آیا ہے تو مجھے دعاؤں میں جو ہے وہ بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ ہم انشاءاللہ دوسرا رکوع پڑھیں گے ایسے ہی تجوید کے ساتھ، اور آپ مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیں کہ میرا پڑھانا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لازمی مجھے بتائیں کہ میں کس طریقے سے پڑھاؤں، یا میں صرف تلاوت کر دوں یا میں اس طرح سے پراپر آپ کو ایک ایک ورڈ کے اوپر ساری چیزیں بتاؤں، ٹھیک ہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔